اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اس سے پہلے ہم آج کے لیکچر سے پہلے اپنا گزشتہ لیکچر دیکھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو ہمارے نصاب میں شامل نعت ہے اس کے آخری دو اشعار شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 کی ہم نے معنی دیکھے، اس کا مفہوم دیکھا کیا ہے، اس میں قافیہ کہاں ہے، ردیف کہاں ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرامر کی روح سے جو مشکل الفاظ ہے وہ بتایا کہ گرامر کی روح سے اس میں کس کس چیز کا، گرامر کی کون کون سی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے گرامر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں تخلص جو ہے شاعر نے اپنا تخلص کا بھی استعمال کیا ہے، اور پھر ہم نے ان سب چیزوں کے بعد ان دونوں اشعار شعر نمبر 7 اور 8 کی تشریح کی، جو کہ میں نے آپ کو کاپی پر لکھنے کے لیے بھی دی تھی اور یاد کرنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ آج ہماری اس کی تشریح جو ہے وہ گزشتہ ہمارے لیکچر میں مکمل ہو چکی تھی تمام اشعار کی۔ آج ہم جو کریں گے، آج ہم اس نعت کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ مشق کے تمام جز جو ہے وہ آج ہم کتاب پر حل کریں گے۔ آپ اپنی پینسل، کچی پینسل کے ساتھ حل کریں گے۔ کچی پینسل ہاتھ میں پکڑے، میں ہر سوال کا جواب بتاتی جاؤں گی اور آپ اس کو لکھتے جائیے گا۔ یہ نثری سبق تو ہے نہیں ہے کہ ہم پیچھے نشان لگا لیں گے، تو یہ مختصر سے جوابات ہیں، آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ پہلا سوال ہے حمد و نعت میں کیا فرق ہے۔ ہمارا جو جز نمبر 1 ہے وہ ہے درج ذیل کے مختصر جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا وہ کیا ہے، حمد و نعت میں کیا فرق ہے۔ تو حمد کیا ہے، وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، اور نعت جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ یہ اس طرح آپ دونوں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے، عقبہ کا کیا معنی ہے، آخرت۔ تو عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے، عقبہ بہتر ہونے سے مراد ہے کہ آخرت میں کامیابی حاصل ہونا، یا ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جانا۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے۔ شمع ہدایت کیا ہے، رہنمائی کی روشنی یا رہنمائی کی شمع۔ تو شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے، شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ وہ پیغام حق کا، سچ کا پیغام یا وہ تعلیمات جو اللہ کی بھیجا ہوا پیغام ہے اس کو عام کر دینا، جس سے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی ہو سکے۔ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ وہ تعلیمات یا اللہ کا جو بھیجا ہوا پیغام ہے اس کو عام کر دینا، جس سے ہماری ہدایت اور رہنمائی ہو سکے۔ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے، سیدھا راستہ کون سا، وہ راستہ جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے سیدھا راستہ سے مراد ہے کامیابی اور کامرانی کا راستہ، یا وہ راستہ جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اور شعائیں کرنا یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کی شعائیں پھیلنے کا مطلب کیا ہے، توحید کی شعائیں پھیلنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا جو پیغام ہے وہ عام ہو جانا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام ہر طرف پھیل جانا۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے، تو یہ اسی سے جڑا ہوا ہے اوپر والے سوال سے، کہ جب اللہ کے ایک ہونے کا پیغام اس دنیا میں پھیل گیا تو اس دنیا میں ہر طرف اللہ کا پیغام عام ہو گیا، اور مشرق سے مغرب تک تمام جہاں جو ہے وہ جگمگا اٹھا۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھا، مشرق اور مغرب اللہ کے ایک ہونے کے پیغام سے جگمگا اٹھا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا اور کفر و شرک ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ نہیں ہیں، آپ ہے۔ آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ اچھا جی، یہ سوال جو ہے نا یہ جواب میرے لکھوانے والا نہیں ہے۔ اچھا اگر میں اپنا بتاؤں تو میں تو کوئی بھی شعر، اگر میں یہاں پر جیسے یہ لے لیں، اگر ہم یہی والا لے لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اس کا شعر نمبر 7 پسند ہے، پھیلی جہاں میں، ہم وہ شعر بھی ساتھ لکھیں گے، پھیلی جہاں میں عرص و توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ پھر اس کی وجہ بھی ہم نے بتانی، انہوں نے کہا ہے آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں، یعنی وہ شعر لکھیں پہلے جو آپ کو پسند ہے، پھر اس کی وجہ بتائیں۔ وجہ چھوٹی سی آپ نے بتانی ہے کوئی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے یہ شعر پسند آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا میں عام ہو گیا، اور کفر و شرک دنیا سے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کا جواب جو ہے وہ اپنی پسند کا شعر خود لکھ کر اس کی ساتھ وجہ لکھیں گے۔ آگے آ جائیں، مشق کا جز نمبر 2 ہے خالی
جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں، یعنی جو نعت میں ہمیں انہوں نے پیچھے نعت سے ہی جو مصرے ہیں وہ یہاں پر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، انہی مصروں میں انہوں نے کسی خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، جو ایک لفظ ہے وہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے مصرے کا۔ تو ہم نے جو نیچے انہوں نے 4 ہمیں جواب دیے ہیں، اس میں سے جو اس مصرے کا درست جواب ہے اس کو ہم نے اس خالی جگہ میں لکھتے ہوئے اس کو پورا کرنا ہے۔ انسانیت کا ڈیش انسان کو دکھایا، الف چہرہ، بے رتبہ، جیم منظر، دال رستہ۔ تو انسانیت کا رستہ، انسانیت کا، ادھر انہوں نے صرف یہ نہیں ہمیں کہا کہ اس کی نشاندہی کریں، انہوں نے کہا ہے متن کے مطابق لفظ لگائیں، تو ہم نے وہ لفظ لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب سلیقے، قرینے، طریقے یا وسیلے۔ تو طریقے اس کا درست جواب ہے، طریقے لکھیں گے۔ نمبر 3، عقبہ ہو جس سے ڈیش و راز بھی بتایا، الف بہتر، بے روشن، جیم اعلیٰ، دال برتر۔ تو اس کا کیا ہے؟ عقبہ ہو جس سے بہتر و راز بھی بتایا، الف ہے۔ نمبر 4، جو راستہ تھسیدہ ڈیش کو بتایا، ایک، ہر شخص یا ہر فرد۔ جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا، ایک۔ 5واں ہے ہر آدمی پہ کھولا ڈیش کا راز اس نے، الف حرکت، بے برکت، جیم شفقت، دال محنت۔ تو اس کا کیا ہے درست جواب؟ دال ہے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ آگے 6 ہے جو ڈیش رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، الف ہو، بے سو، جیم کھو، دال رو۔ تو اس کا درست جواب ہے سو، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ 7واں ہے 1 2 3 4 5 6 7، ہاں جی 7واں ہے پھیلی جہاں میں ہر سو ڈیش کی شعائیں، الف ایمان، بے قرآن، جیم توحید، دال اخلاص۔ تو اس کا ہے توحید۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔ 8واں ہے بھولی ہوئی تھی دنیا ڈیش خدا کو محشر، الف سچے، بے اپنے، جیم میرے، دال سب کے۔